الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کی 8ویں فصل، اس فصل کا عنوان ہے کہ مفعول ہو یا حادث، جسے محدث کہتے ہیں، کا علت سے تعلق۔ ایک ابتدائی فصل میں بھی اس پر بحث ہو چکی ہے، تو اس فصل میں ابو علی سینا نے کیا کہا ہے کہ معلول یعنی مفعول جو ہوتا ہے وہ علت سے اس کا تعلق، کوئی بھی علت، یا علت کو کہتے ہیں فاعل بھی کہتے ہیں، فاعل جب بھی مفعول کو وجود دیتا ہے، یہ مفعول لفظ جو ہے، یہ نظریہ ہے فلاسفہ کا کہ یہ عام ہے، جسے عام کی بھی کہتے ہیں۔ متکلمین کیا کہتے تھے کہ یہ جو حادث ہے، مفعول کے نام پر حادث۔ اس فصل میں مصنف کہتا ہے یہ جو مفعول ہے یہ اس حادث کی نسبت سے عمومی حیثیت رکھتا ہے، عام ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ کس طرح وہ دائرہ وسیع ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب بھی، ابتدائی فصل میں عرض کیا تھا، جب بھی علت ہوگی تو معلول یا مفعول اس کو وجود ملے گا، لیکن علت کون سی ہوگی؟ علت تام۔ جب بھی علت تام ہوگی تو کبھی بھی معلول اس سے جدا نہیں ہوگا، معلول کا وجود ضروری اور لازمی ہے۔ یہ علت اور علت تام، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ جو علت تام ہوتی ہے، اس فصل مصنف کہتا ہے کہ علت جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے حال میں ہوگی، وہ حال کیا ہے؟ وہ حال شرط ہے۔ علت اس حالت میں، وہ حالت اس میں پائی جائے گی تو پھر لازمی ہے کہ مفعول جو ہے یا معلول ہے وہ لازمی وہ وجود رکھتا ہوگا، کیونکہ یہ جو فصل ہے یہ حادث پہ ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کوئی بھی چلے، حادث بھی ہو یا کوئی بھی مفعول ہو، علت اپنے حال اس شرط پر اس میں پائی جائے گی تو مفعول کا وجود لازمی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ معلول جو ہے لا یتخلف عن العلت، علت سے کبھی بھی تخالف نہیں کر سکتا، مخالفت نہیں کر سکتا۔ علت کی حال ہوگا تو لازمی ہے کہ وہ مفعول بھی وجود ہوگا۔ اس کو ایک تو کہتے ہیں علت تام، دوسرا اس کو کہتے ہیں علت تام پلس یا علت بالفعل، یعنی علت بالفعل ہو جائے گی۔ بالفعل سے مراد علت معلول کو وجود دے دے گی۔ اب وہ حال یہاں پہ عرض کرنا ہے کہ حال کیا ہے۔ حال کی دو قسمیں مصنف عرض کر رہا ہے کہ علت جب بھی اس حال میں ہوگی، یہ حال کیا ہے؟ حال کی یہاں پر دو قسمیں ہیں۔ وہ امور جو اس کی جن کا تعلق اس کی ذات سے ہوگا، یعنی ذات سے خارج نہیں، امور ذاتی۔ دوسرے ہیں جو اس کی خارج از ذات، اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اب یہ دو امور ہیں، جب بھی علت کے ساتھ وہ موجود ہوں گے، چاہے وہ ذاتی ہوں یا خارجی، ان میں سے کوئی بھی، کیونکہ علت کا انحصار ان حال، ان دو امور میں سے کسی ایک پر ہوگا۔ ذاتی امور کون کون سے ہیں؟ وہ امور ذاتی جو طبیعت ہو گیا یا اس کا ارادہ ہو گیا۔ امور ذاتی کون سی ہیں؟ یا اس کی وہ طبیعت ہوتی ہے یا اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو امور اس کی ذات سے خارج ہیں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ بطور شرط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا علت ہائیڈروجن آکسیجن موجود ہے تو مثلا یہ پانی بنے گا، یہ حادث کے لیے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے عدم ہونا چاہیے، یہ شے معدوم تھی لیکن اس کی علت موجود تھی، جبکہ مفعول عام ہے وہ اس مرتبے میں بھی جب ایک شے معدوم یعنی علت تامہ یعنی ذات حقہ کہہ لیں، اس سے جو پہلا وجود ملنا ہے مفعول کا، اس کو وجود ملا، اس سے پہلے وہ یہ ہائیڈروجن آکسیجن کی طرح چیز موجود نہیں تھی، یہ حادث شے موجود نہیں، بلکہ علت تامہ سے جب بھی مفعول ہوگا، مفعول ڈائریکٹ علت تامہ ہوگا، اس میں اس مفعول سے پہلے معدوم عدم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وجود بالغیر، غیر سے اس کو وجود ملنا ہے، یہاں پر اس کا امکان ہوتا ہے۔
تو یہ الگ بحث تھی تھوڑی سی. تو یہ جب بھی ہائیڈروجن آکسیجن موجود ہوگی تو یہ واٹر جو ہے اس سے یہ لازمی بنے گا. لیکن ایک شرط بھی کبھی کبھی اس میں ہوتا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. یہ جو ٹیمپریچر، جب بھی یہ ٹیمپریچر ہوگا اس کو ملے گا تو پھر وہ ملے گا. تو وہ ٹیمپریچر کیا ہے؟ یہ شرط ہے. اور یہ شرط کیا ہے؟ اس کی ذات بھی ذاتی نہیں ہے، یہ خارج میں موجود ہے. علت موجود ہے، معلول نہیں ہے. کیوں نہیں معلول موجود؟ کیونکہ وہ شرط یہ والی موجود نہیں. یوں یہ شرط پوری ہوگی یہ فوراً معلول جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. یہ ہوتا ہے خارج الذات. اور یہ جو خارج الذات شے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شرط، شرائط. یہ اس کو کہتے ہیں شرط العلہ. اس کی دوسری مثال آپ سے عرض کی تھی کہ بیج ہے، بیج موجود ہے، اس سے پودا بننا ہے. پودے کی علت بیج ہے، لیکن بیج سے پودا کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ نہ پانی ہے، نہ اچھی زمین ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، تو وہ نہیں ہوگا. یہ شرائط ہیں، یہ حقیقی علت نہیں ہے. حقیقی علت کے اجزاء نہیں بلکہ خارج الذات، اسی ذات سے خارج ہیں، لیکن ان کا وجود ضروری ہے، وہ شرط ہیں. وہ شرط پوری ہوگی تو پھر مشروط یعنی معلول وجود ہوگا. یہ خارج الذات کون کون سے ہیں؟ یہ بطور آلہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، مادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مثلا شرط ہے معاون ہونا، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ سب ہو گئے وجودی شرائط. اس کے مقابلے میں عدمی شرط بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے ایک شے معدوم ہے، وہ شرط کیسے ہوگی؟ وہ آپ سے عرض کرتے ہیں وہ شرط عدمی بھی ہو سکتی ہے کہ جو معنی ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کو زائل ہو جائے تو پھر بھی وہ علت سے معلول وجود میں آ جاتا ہے. مثلا اب ان کی وضاحت کرتے ہیں. کوئی بھی جو نجار ہے، نجار کو محتاج ہوتا ہے کس چیز کا؟ تیشے کا، جس سے وہ آلہ ہے، وہ جس آلے سے نجار نے اپنا چیز بنانی ہے اس کو تیشہ چاہیے. نجار موجود ہے لیکن معلول وجود میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کے پاس تیشہ نہیں ہے. تیشہ نہ فائل ہے، نہ جو چیز بن رہی ہے نہ وہ ہے، بلکہ وہ ایک آلہ ہے. یہ آلہ بطور شرط ہے کہ فائل علت یعنی فائل کے پاس یہ شرط تیشہ آئے گا تو وہ مفعول ہو جائے گا. دوسرا مادہ، مٹیریل. اسی نجار کو مٹیریل یعنی جس سے چیز بنانی ہے، جیسے کرسی بنانی ہے تو اس کے لیے لکڑی چاہیے. تو لکڑی جو ہے وہ خود مٹیریل ہے اور وہ شرط العلہ ہے. اس کی یہاں پر لکڑی موجود ہوگی تو فائل جو بنانے والا ہے وہ کرسی کو بنا دے گا. تیسرا ہے معاون، آرا چیرنے والا. دو طرف سے بڑا آرا ہوتا ہے، ایک شخص موجود ہے آرا چیرنے والا، اس کو ایک معاون چاہیے. معاون آئے گا تو پھر وہ جو ہے آرا چیرنا. دوسرا معاون آئے گا تو پھر وہ آرے کو چیر دے گا، وہ اصل ہدف جو مفعول جو بنانا ہے وہ بن جائے گا. اسی طرح وقت ہے، چمڑا رنگنے والا دباغ، وہ کہتے ہیں چمڑے کو دباغی کرنا. تو وہ اس وقت تک رنگنا یا چمڑے کو رگڑنا اس وقت تک ممکن ہوگا جب گرمی کا وقت ہوگا. تو وقت وہ ایک شرط ہے، وہ وقت موجود نہیں ہوگا تو یہ چمڑا نہیں رنگا جائے گا. مثلا ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تو وہ پہلے اس سے ٹیمپریچر کو، وقت کو موجود کرے گا. ایسا ٹائم یعنی وقت ہو یا ویسا یعنی گرمی اندر پروڈیوس کرے گا تو پھر وہ چمڑا بھی رنگا جائے گا. یہ ہو گئے وجودی. اور یہ کون سے ہیں؟ یہ شرائطیں اس علت یا اس فائل کی ذات میں نہیں ہیں، بلکہ یہ حال جو ہے یہ خارجی ہے، ذات سے خارجی. ایک اور شرط ہے، یہ ہو گئے وجودی چیزیں چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عدمی شرط، اس کی ذات علت کی یا فائل کی ذات سے خارج ہے. مثلا میں علت ہوں، مفعول میرے سے وجود میں آنا ہے تو میری ذات سے خارج ہے. لیکن ذات سے خارج بھی دو چیزیں ہیں، ایک وجودی ایک عدمی. عدمی وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک علت موجود ہے، مفعول نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ کوئی چیز مانے آئی ہوئی ہے، وہ چیز مانے جو رکاوٹ ہے آپ اس کو ہٹا دیں گے تو فوراً اس علت سے مفعول وجود میں آ جائے گا. وہ مانے جو زوال جو ہے مانے ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے مصنف نے لکھا ہے کہ ہاں جو دھوبی ہے، یہ کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھونا ہے، بادل بن گئے ہیں اور آ گئے ہیں، کٹاچ آ گئی ہے، اس سے پتہ ہے کہ بارش ہوگی تو کپڑے تو پھر خشک نہیں ہوں گے.
تو وہ پھر انتظار کرتا ہے کہ وہ معنی زائل ہو جائے، یعنی وہ گھٹا ہٹ جائے، موسم صاف ہو جائے، دھوپ نکل آئے، تو پھر وہ جو ہے کپڑے رکھے گا تو کپڑے خشک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے معنی، جو بھی رکاوٹ بن رہا ہے علت اور معلول کے درمیان، اس معنی کو ہٹا دیں گے تو فوراً علت سے مفعول جو ہے یہ حادث موجود ہو جائے گا۔ یہ ہو گئے جو شرائط اس کی ذات سے خالی۔ یہ شرائط کیا ہیں؟ آپ سے بار بار عرض کریں، یہ حال ہے۔ علت کے ساتھ جب بھی حال ہوگا تو مفعول ہوگا، ڈائریکٹ علت سے نہیں مفعول بنے گا۔ یہ حال جو ہے یہ شرط ہے، یہ اس علت کی وجودی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجود سے خارج بھی ہو سکتی ہے۔ اب دوسرے امور جو ذاتی ہیں، یہ دو ہیں، یہ اس کی یعنی فاعل کی طبیعت بھی ہو سکتی ہے اور فاعل کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ مباحث ہم پہلے کر چکے ہیں۔ طبیعت کیا ہوتی ہے؟ جس میں شعور نہ ہو۔ مثلا آپ کے بدن میں جو امور سر انجام پا رہے ہیں، مثلا آپ ڈائجیشن ہو رہی ہے، نظام ہے، نظام تنفس ہے، نظام خراج ہے، گردش خون ہے، یہ سب کے سب نظام آپ کے شعور سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ سوئے ہو تب بھی یہ ہو رہے ہوتے ہیں بغیر شعور کے۔ اس کو کہتے ہیں طبیعت۔ ایک ہوتا ہے ارادہ، یہ شعور کے ساتھ جو افعال، یعنی میرے سے ایک فعل سر انجام دینا ہے، فعل مفعول ہے، وہ میں نے اس کو انجام دینا ہے، میں اس کا فاعل ہوں، علت ہوں، تو میں اپنے شعور اور ارادہ، میرے شعور ارادہ ہوگا تو میں اس فعل کو بجا لاؤں گا۔ تو یہ جو ارادہ ہے یہ اس علت کے لیے شرط ہے، علت کے ساتھ ارادہ ہوگا تو مفعول وجود میں آئے گا۔ ایک اور ہوتا ہے طبیعت اور ارادے کے علاوہ بھی، جیسے حرکت، کس کی؟ پودوں میں نفس نباتی میں جو حرکت ہے، یہ نباتی نہ طبیعت ہے نہ ارادہ۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پودے میں جو حرکت ہے، بڑھنا ہے، وہ اس کی طبیعت میں ہے، نہ طبیعت ہے نہ وہ ارادہ ہے، اس سے ہٹ کر ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔